اتنا اللہ کے نبی کی سیرت کو پھیلا دو کہ اگر نبی کی شان میں گستاخی ہو کسی مسلمان کو کھڑے ہو کر کے نہ بولنا پڑے، کافر کھڑے ہو کر کے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی گواہی دیں، ہے نا۔ سیرت کا پیغام عام کرنا، سیرت کو پھیلانا، دین کو پھیلانے میں کام ہے کہ سیرت کو بھی پھیلایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب بھی معجزہ تھے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی کی زندگی معجزہ ہے۔ کسی انسان کو اسلام تک لانے کے لیے جس طرح قرآن ایک بہت مؤثر دعوت ہے، اسی طرح سیرت بھی ایک مؤثر دعوت ہے، کیونکہ قرآن معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ مل کر کے۔ آپ سیرت کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے نا بھئی۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ آپ جب بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن معجزہ ہے تو آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرنی پڑے گی، ہے کہ نہیں؟ بغیر سیرت بیان کی آپ قرآن کو کیسے معجزہ ثابت کریں گے؟ بھئی آپ یہ بولیں گے نا کہ ایک ایسی شخص پر یہ قرآن نازل ہوا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، فلاں صدی میں فلاں علاقے میں پیدا ہوا، فلاں لوگوں کے سامنے یہ قرآن پیش کیا، یہ آیتیں پیش کی، ان کو چیلنج کیا اور وہ چیلنج کرنے کے بعد مشرکین اس کا جواب نہیں دے سکے۔ یہ پورا جو سیرت کا فریم ہے اس میں قرآن کو سیٹ کریں گے تو قرآن معجزہ بنے گا نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن بلا شبہ معجزہ ہے، پر اس کے معجزے کو ثابت کرنے کے لیے سیرت بھی تو آپ ساتھ میں رکھتے ہیں نا۔ بغیر سیرت کو ساتھ میں رکھے ہوئے قرآن کا معجزہ کیسے آپ ثابت کریں گے؟ تو سیرت کا معجزہ، یہ سیرت خود اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ جس طرح ظاہر سی بات ہے قرآن کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کے کلام کے بعد دین کے لیے متاثر کرنے والی، دین کی طرف کھینچنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ جو نبی کی سیرت پڑھے گا وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ عام انسان نہیں تھے، یہ واقعتاً اللہ کے نبی تھے۔ اس لیے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جس طرح قرآن کی آیتوں سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ویسے اللہ کے نبی کی سیرت سے متاثر ہو کر کے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سیرتوں سے، اللہ کے نبی کی اخلاق کے ایک ایک باریکیوں سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ہم کو خود ہی نہیں پتا ہم پہنچائیں گے کیا؟ ہم خود کتنا نبی کی سیرت سے واقف ہیں، ہم پہنچائیں گے کیا؟ اس لیے نبی کی سیرت کو عام کریے۔ مسلمانوں، پہلے درجے میں تو مسلمانوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے درجے میں کافروں تک سیرت کا پیغام پہنچے۔ نبی کی سیرت کی خوبیاں کیا تھیں، یہ پیغام کافروں تک کے پہنچے۔ اس کا جیسے ہم قرآن کے لیے انتظام کرتے ہیں نا کہ قرآن کی دعوت عام ہو، ویسے ہی نبی کی سیرت پہنچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، بہت آسان ہے بھائی، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ، اللہ کی نبی سیرت کا مواد بہت متنوع ہے، اس میں بہت ساری چیزیں الگ الگ ہیں، ڈائیورسٹی نبی کی سیرت میں۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے نبی کی سیرت، ہاں، شوہر ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی کی سیرت، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی کی سیرت، باپ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہاں، ایک امام ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی کی سیرت کیا تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے۔ اسوا میں بہت ڈائیورسٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی تعلیمات میں، ہمارے آج کے زمانے میں اس کی کیا معنویت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عصر حاضر میں ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں۔ بھائی ہم یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا کا ہر مسئلہ قرآن سے حل ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حل ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ تو اس سیرت کا پیغام کافروں تک پہنچائیے، غیر مسلمین تک پہنچائیے۔ طریقہ ہے اس کا، سیرت کی کتاب دیجئے، کتاب نہیں پڑھتے لوگ، چھوٹا سا کوئی رسالہ دیجئے، پمفلیٹ دیجئے، ہاں۔ اب تو بہت سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے لڑکے ٹک ٹاک پر اگر ناچنا گانا بند کریں تو کچھ سوچیں نا، ناچنے گانے سے نہیں فرصت ہے ہمارے بچوں کو، ناچنے گانے سے ہی نہیں فرصت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں بھائی، آپ کو پتا ہے آپ کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کے 100 ساتھی اگر آپ کا واٹس ایپ پہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں اس میں سے 10 ہو سکتا ہے غیر مسلم ہو۔ مولوی لوگ، ہم جیسے لوگوں کا کیا پرابلم ہے، ہمارے تعلقات آپ ہی جیسے لوگوں سے۔ اب یہاں پہ کون آیا پروگرام میں؟ جو آلریڈی ایک دیندار طبقہ ہے وہی آیا ہے نا۔ ہمارے رابطے میں آنے والے بیشتر لوگ، 99% لوگ، بلکہ 99.99% لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو آلریڈی دیندار ہیں، دین سے ان کا تعلق، ہمارے اسٹیٹس وہی دیکھتے ہیں، ہمارے نمبر انہی لوگوں کے موبائل میں سیف ہے۔ دعوت کا ایک کام آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ کے رابطے میں وہ لوگ ہیں جو دیندار نہیں ہیں یا مسلمان ہی نہیں ہیں سرے سے، وہ ان سے آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ آپ کے آفس میں آپ کے کالیگ ہو سکتے ہیں، وہ کالج میں آپ کے ساتھ پڑھنے والے آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جو طبقہ ہے نا وہ ہماری ریچ سے باہر ہے، آپ لوگ ہماری ریچ میں، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وہ جو طبقہ ہے نا وہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، اس تک کے دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ کیسے پہنچے گا؟ بہت بھائی آج سوشل میڈیا میں اتنا آسان ہے، چھوٹی سی کوئی حدیث لکھ کر کے بھیج دیں۔ نبی حدیثیں بھی کیا ہے، نبی کی سیرت کا حصہ ہیں،
حدیث کوئی لکھ کر کے بھیج دیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصلت بھیج دیں, کوئی قول بھیج دیں, ٹھیک ہے آپ اتنی بھی ہمت نہیں کر پاتے, اسٹیٹس پہ لگائیے. ہم گناہ کے معاملے میں نہیں شرماتے. کوئی ایک گناہ گار دوست ہے نا, وہ اس پہ اپنے دوست کو نہیں شرماتا کہ چلو میرے ساتھ تھیٹر میں فلم دیکھنے چلو, وہ نہیں شرمائے گا. اس کو پتا ہے یہ میرا دوست نہیں دیکھتا, اس کو ساتھ میں لے کے چلا جائے گا. لیکن وہ ہم کو پتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, تو اس کو بولتے ہوئے شرمائیں گے ہم, چلو نماز پڑھنے کے لیے. کیوں؟ سوچیں گے ارے نماز نہیں پڑھتا کیسے میں بول دوں. وہ آپ کو تھیٹر کی طرف بلاتے ہوئے نہیں شرماتا, آپ اس کو نماز کی طرف بلاتے ہوئے شرماتے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ شرما رہے ہیں, آپ پرسنل بھی نہیں بھیج سکتے, آپ کو لگتا ہے یہ دقیانوسی سمجھے گا مجھ کو, تعلق خراب ہو جائیں گے, اسٹیٹس پہ لگاؤ نا. کتنے سارے لوگ اسٹیٹس سے ہم اپنے اللہ کے نبی کی سیرت کا پیغام عام کر سکتے ہیں. بھائی وہ ایمان نہیں قبول کرے گا, کم سے کم نبی کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں وہ تو کم ہو جائیں گی اس کے دل سے. ہاں دعوت صرف اس چیز کا نام نہیں کہ ایک آدمی کو مسلمان ہی بنا دو, اسلام کے تئیں جو نفرت ہے وہی ختم کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ کو بگاڑنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں ہی آپ کوئی کوشش کریں کہ وہ شبیہ بگاڑنے والے ان کا مقابلہ کر سکیں, نبی کی شبیہ درست ہو جائے, اتنا تو کر سکتے ہیں ہم. تو پہلا غصہ آنا چاہیے, دوسرا ہم کو سیرت پڑھنی پڑے گی, تیسرا ہم کو سیرت پھیلانی پڑے گی.